اس داستان کا عنوان ہے بیوی کا 50 سالہ خوشگوار زندگی گزارنے کا راز۔ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزار دیا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے، یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور وہ چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال کا نام مت لیجئے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگے بھاگے رہتے ہیں۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے درجنوں بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں تمسخر کے آثار شامل ہوتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہتی ہیں۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائیں ان کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھا ہفتہ بات چیت نہیں کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصالحت کی ضرورت ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لیں گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ
کافی لے کر جاتی ہوں اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اس سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ بوڑھیا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا اور آپ کی عزت نفس؟ بوڑھی خاتون بولی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟ ہمارے معاشرے میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ عزت نفس بنتی جا رہی ہے۔ عورت اپنی انا میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر سے دور ہوتی جاتی ہے۔ پھر معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے جس کا براہ راست اثر عورت پر ہی پڑتا ہے۔ مرد تو دوسری شادی کر لیتا ہے مگر عورت کے لیے مشکلات کے طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے شوہر کے آگے اپنی عزت نفس، انا، ایگو کو بھلا کر ہی آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ملیں گے ایک نئی داستان کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔